كمالا على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام فہم القرآن ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 154 سے انشاءاللہ۔ الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام جز 8 ہے ہمارا، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 154 سے۔ پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر آتینا دی نا ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب تماماً پوری کرنے کے لیے الذی اس پر جس نے احسنا نیکی کی، و تفصیلاً اور کھول کر بیان کرنے کے لیے، اور تفصیلاً کھول کر بیان کرنے کے لیے، لکلی ہر شیء چیز کو، وہدوں اور ہدایت، ورحمتاً اور رحمت ہے، لعلہم تاکہ ہم وہ، بلقائی ملاقات پر، ربہم رب ہم اپنے کی، ربہم اپنے رب کی، یؤمنون وہ ایمان لائیں۔ تو ہم ربا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کو ملنے پر یقین لائیں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور رحمت ہو۔ ثم آتینا پھر دی ہم نے کیا، کس کو؟ موسیٰ کو، الکتاب کتاب تماماً وہ کیا کرے گی؟ پوری کرنے کے لیے نعمت، وہ نعمت پوری کرے گی۔ کن پر نعمت پوری کرے گی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات؟ الذی اس پر جس نے احسنا نیکی کی، اس پہ عمل کیا، و تفصیلاً اور وہ کھول کر بیان کرنے کے لیے ہے، لکلی شیء ہر چیز کو۔ اور اب تورات کا وصف بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ جنہوں نے اس نیکی کی، جنہوں نے اس پہ عمل کیا۔ اور کس لیے اللہ نے بھیجی تورات؟ لعلہم تاکہ وہ بلقائی ملاقات پر، ربہم اپنے رب کے، یومنون وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ توحید پیغمبر آتے ہیں تو توحید کا پیغام لاتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو توحید۔ پھر پیغمبر کی رسالت سے ہمیں، رسول جب آتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں تو ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اور پھر آخرت پر ایمان، تو توحید، رسالت، آخرت۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو، جو عمل کرے گا اس پہ یہ نعمت پوری ہو، اور رحمت ہو۔ یعنی قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے جو متعدد جگہ دہرایا جاتا ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے وہاں تورات کا، اور جہاں تورات کا ذکر ہو وہاں قرآن کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے آیتوں میں نا، اور ہم دیکھتے ہیں اسی اسلوب کے مطابق یہاں تورات کا اور اس کے وصف کا بیان ہے کہ وہ بھی اپنے دور کی ایک جامع کتاب ہے۔ کیا ہے؟ تفصیلہ کھول کھول کر بیان کی گئی، اس میں ہر طرح کی تفصیل ہے تورات میں۔ تو ایک جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھی۔
جس طرح قرآن میں تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی، اسی طرح تورات میں بھی ان کے دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہدم و رحمتن، وہ ہدایت اور رحمت کا باعث تھی ان لوگوں کے لیے جو ان کی تورات تھی، اور کس لیے تھی؟ تاکہ وہ اللہ کی ملاقات پر، آخرت کے دن پر یقین لے آئیں۔ اور کتاب اللہ یہی بتاتی ہے نا کہ توحید اللہ کو مان کے چلنا ہے، رسول پہ ایمان لانا ہے، اور کیا ہے کہ ایک آخرت کا دن ہوگا جہاں حساب کتاب ہوگا۔ تو اب ہم اس کی سمری دیکھتے ہیں، آیت نمبر 154 کی۔ اس میں بتایا گیا کہ اس آیت میں تورات کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو کیا ہے؟ مکمل کرنے والی، آپ نے آیت میں پڑھا کہ تماماً یعنی مکمل کرنے والی ہے، کس کو؟ اللہ کی نعمت کو، کس پر؟ اس شخص پر تمام کرنے والی جو اس کی اچھی طرح پیروی کرے، الذی احسنا، کہ جو اس کی اچھی طرح پیروی کرے، اچھے کام کرے اور اس کتاب پر عمل کرے۔ اور کیسی کتاب تھی تورات؟ ہر چیز کو کھول کر تفصیل سے سمجھانے والی، و تفصیلاً، ٹھیک ہے، لکل شیء، ہر چیز کو کھول کر تفصیل سے سمجھانے والی، و ہدی و رحمتاً، اور ہدایت اور رحمت ہے اس میں تورات میں ان سب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسی کتاب تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کو نازل کرنے کا کیا مقصد اس آیت میں بتایا گیا؟ تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، بلقاء ربہم یؤمنون، کہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر، اگلی آیت دیکھتے ہیں 154۔ وَہَٰذَا، اور یہ کتاب انزلناہ، نازل کیا ہم نے، یہ 155 ہے، سوری 154 نہیں ہے، 155۔ وَہَٰذَا، اور ہاذا یہ، کتاب انزلناہ، نازل کیا ہم نے، نازل کیا نا ہم نے، اسے، نا یعنی اللہ تعالیٰ نے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اسے، مبارکن، بابرکت ہے، فاتبعوہ، پس اتبعوہ، پیروی کرو، اس کی، کس کی؟ قرآن کی، حاذا کتاب کی، اس کتاب کی، فاتبعوہ، پس پیروی کرو اس کی، واتقوا، اور اتقوا، تقوی اختیار کرو، لعلکم، تاکہ تم ترحمون، تم ترحمون، رحم کیے جاؤ، ترحمون، تم رحم کیے جاؤ۔ رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اب آیت کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَہَٰذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے، جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو وہ کیسی کتاب ہے؟ مبارکن، بڑی مبارک ہے، بابرکت ہے، خیر و برکت والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ حاذا کتاب سے مراد، اس سے مراد قرآن مجید ہے، جس میں دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں ہیں۔ تورات کی بھی اللہ نے وصف بیان کیے کہ وہ بھی ہدن تھی، ہدایت تھی، رحمت تھی، اور جو ہے اس پہ اتمام ہو گئی جو اس پہ عمل کرے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کی بات کریں کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اور اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں دین اور دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں ہیں۔ وَهَٰذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، تو اب کیا کرو؟ فَاتَّبِعُوهُ، سو اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو مان کے چلو، اور کیا کرو؟ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ تو کیا ہوگا؟ اس کو مان کے چلیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور ڈر رکھیں گے، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، کیونکہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو تقوی بھی آ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی آ جاتا ہے، جنت کی بشارتیں ہوتی ہیں، دوزخ کی جو ہے ڈراوے ہوتے ہیں کہ کیا کیا سزائیں ہوں گی، تو اللہ کا تقوی بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ تو کیوں تقوی اختیار کرو، کیوں اس کی پیروی کرو؟ تاکہ اس پہ عمل کرنے سے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے، اللہ کے ڈرنے سے تم پر رحمت نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ رحمت کریں گے۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے اسکرین پر؟ وَهَٰذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، کی اسکرین پر دیکھیں، ایک نوٹ ہے، مبارکن فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں پر، تقوی اختیار کرنے والوں پر، واتقوا، اللہ نے کہا نا واتقوا، تو اللہ سے ڈرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ قرآن میں ہر خیر کی تعلیم اور ہر شر سے بچاؤ کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ ابھی ہم ایک اور اسکرین پہ دیکھتے ہیں نوٹ،
قرآن کے بدولت گھروں میں برکتیں اترتی ہیں، اس لیے قرآن کو پڑھا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ وسیع ہو جاتا ہے، اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی دلوں میں وسعت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے قرآن کی برکت سے۔ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں نا، وہ نہیں ہوتے۔ آپ نے میری پلیٹ کیوں لے لی، میرے چیئر پہ کیوں بیٹھ گئے، اس وقت تو میرا ٹی وی چلانے کا ٹائم تھا، اس وقت تو میں سو رہا تھا، ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جب قرآن، آپ کو پتہ ہے نا فرشتے قرآن سننے آتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے سننے آتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس گھر میں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ایسا بنا دیں، ہم ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں کہ ہمیشہ فرشتوں کا نزول ہو، سکون ہو، اس میں وسعت پیدا ہو جائے، ہمارے رزق میں بھی، ہمارے دلوں میں بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ آیت 155، قرآن کی کیا فضیلتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ بابرکت ہے، رحمت والی ہے۔ قرآن کیسی ہے؟ بابرکت کتاب ہے، مبارکن اللہ نے کہا، اور اللہ نے کہا کہ لعلکم فتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، تم اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو تو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحمت والی ہے، اس کی پیروی اور تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ تو ہمیں کیا سبق ملا یہاں سے کہ اس کو مان کے چلنا ہے، قرآن و حدیث کے، قرآن و سنت کے قرآن کے ہر احکام پہ ہم عمل کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ سے ڈریں گے تو پھر بہت سے کام آسان ہو جائیں گے۔ پھر بچوں کو بھی اگر ہم دین پہ چلاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کا پولیس، ہمیں ان کا گارڈ نہیں بننا پڑتا، وہ خود اللہ اپنے گارڈ بن جاتے ہیں، خود اپنی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ وہ تقوی آ جاتا ہے نا، اللہ سے وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو تقوی کیوں نہیں ہے، اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم قرآن کو نہیں سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں، بس وہ اس کا ناظرہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کتنے ایسے حلقے، بہت تھوڑے، اللہ قلیلاً، تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے ہیں آج بھی دیکھیں تو، قرآن جب پڑھتے ہیں تو تقویٰ آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو پھر اس کی پیروی کرو، تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ اور پچھلے درس میں بھی تقویٰ کی وہ آپ کو سلائیڈ ہم نے دیکھا تھا اسکرین پہ کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے سب جانتے ہیں، ہمارے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نگہبان ہے اور سمیع بصیر ہے، سنتے بھی ہے، دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ کو سب پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اس کا تقویٰ اختیار کرنا ہے، قرآن کی پیروی کرنی ہے، قرآن کا اتباع کرنا، تو اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 156 دیکھتے ہیں انشاءاللہ، لفظی ترجمہ۔ ان تاکہ تقولو، نہ تم کہو، انما بے شک انزلہ نازل کی گئی، الکتاب کتاب، علی طائفتین اوپر دو گروہوں کے، یہاں دو گروہوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کرسچن اینڈ جوز، من قبلنا، من سے قبل پہلے، نہ ہم، من قبلنا ہم سے پہلے، و اور، ان بے شک، کننا تھے ہم، کن اور نہ تو کن تھے، نہ ہم، کننا تھے ہم، اس کو ملا کے لکھا گیا، ان دراستہم، درس، دال راسن، درس آپ بھی کہتے ہیں درس، سبق، کلاس، تو ان سے، دراستی پڑھنے پڑھانے، ہم ان کے، ان دراستہم پڑھنے پڑھانے سے ان کے، لغافلین البتہ غافل۔ چلیں ہم رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ تو اسکرین پہ ہم آیت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیچھے تھا نا کہ ہم نے یہ حاضہ کتاب، یہ کتاب نازل، پہلے تورات کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ہم نے نازل کی، ہم تو پچھلی آیت میں تو یہ کتاب کیوں نازل کی، کہ قرآن کیوں نازل کیا، کیونکہ تورات کا ذکر، پہلے تورات آئی تھی نا، ان تاکہ تقولو، نہ تم کہو، تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو، کیا نہ کہو، یعنی یہ قرآن اس لیے اتارا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ دو فرقوں سے مراد یہود و نصارہ کہ انما انزل الکتاب علی الطائفتین،
کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے دو فرقے یہود اور نصارہ پہ نازل ہوئی من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یہ کتاب تو من قبلنا، ہم سے پہلے طائفتین، دو فرقوں پر، دو گروہوں پر اتاری گئی۔ وہ دو گروہ کون تھے؟ یہود و نصارہ، ان پر تورات اور زبور اتاری گئی، تاکہ تم یہ نہ کہو، اس لیے ہم نے قرآن نازل کر دیا۔ اور ہم وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، البتہ ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے، کیونکہ ان کی کتاب تو عربی زبان میں نہیں تھی، تورات جو تھی، ٹھیک ہے، وہ عربی زبان میں نہیں تھی، تو اس لیے کہ وہ ہماری زبان میں نہ تھی، چنانچہ اس عذر کو قرآن عربی میں اتار کر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذر بھی ختم کر دیا کہ کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ یہ کتاب تو دو فرقوں پر، دو گروہوں پر، طائفتین یہود و نصارہ پر اتاری گئی تھی، اور ہمیں تو وہ زبان آتی بھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے، اور ہماری زبان میں بھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عذر کہ وہ یہ کہیں کہ ہم کیسے پڑھتے، ہمیں تو پڑھنے پڑھانے سے تو ہم غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ زبان تو ہمیں آتی ہی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے، تو ہم کیسے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو، ان کے اس عذر کو قرآن عربی میں اتار کر ختم کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہو۔ اب ہم اس کی سمری دیکھتے ہیں، آیت نمبر 156۔ طائفتین سے مراد کون سے دو گروہ ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ جا کے ضرور کھولیے گا، فوراً جا کے آج یا کل 24 گھنٹے میں آپ کھول لیں گی نا، فجر کے وقت یا جب بھی آپ کا ٹائم ہو، تو کیا ہوگا کہ آیت بہت اچھی طرح سمجھ میں۔ دوسری چیز، اپنے پسند کے پڑھ لیں، سمجھیں، اور اپنے پسند کے قاری کی آواز میں بھی سنیں، تو کیا ہوگا کہ آپ کو یہ آیتیں بہت اچھی طرح، جب بھی وہ آیتیں پڑھی جائیں گی، تراویح میں، کہیں بھی حرمین شریفین میں جاتی ہیں، کہیں بھی جماعت سے نماز پڑھتی ہیں، ویسے جماعت سے نماز کا موقع مل جاتا ہے، گزر رہے ہوتے ہیں تو مرد حضرات روک دیتے ہیں کار کہ چلو اب نماز پڑھ لیتے ہیں، تو موقع مل ہی جاتا ہے، تو آپ کو آیتیں سمجھ میں آ رہی ہو کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور جہاں سے ویسے بھی آپ قرآن کھولے تو آپ کو آتا ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی اگلی آیت کی کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 157، لفظی ترجمہ۔ او، یا، تقولو، تم کہو، لو، اگر، انا، بے شک ہم، انزلہ، نازل کی جاتی، علینا، ہم پر، الکتاب، کتاب، لکنہ، البتہ، کنہ، ہوتے ہم، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ۔ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ جب الف آتا ہے تو اس کا مطلب زیادہ ہو جاتا ہے، اہدا جب پہلے الف آتا ہے، زیادہ ہدایت یافتہ، منہم، من سے، ہم ان، منہم ان سے، فقط، پس، قط تحقیق، جاءکم، جا آ گئی ہے، کم تمہارے پاس، جاءکم آ گئی ہے تمہارے پاس، بینتم کھلی دلیل، من ربکم، من سے، رب کم تمہارے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدن ہدایت، و رحمتن اور رحمتن رحمت، و ہدن و رحمتن اور ہدایت اور رحمت، تورا کو بھی ہدایت اور رحمت کا، فمن تو کون، ازلمو بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، یہ من اور من تھا، ممن اس سے جو، کذبا جھٹلائے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، و صدفہ اور صدفہ وہ اعراض کرے، انہا ان سے، سنجزی ان قریب، اب آپ کو پتہ چل گیا سا کا مطلب ان قریب، نجزی نہ ہم، اجزی بدلہ دیں گے، تو 3 حروف ہیں اس میں، 3 ورڈ ہیں، سنجزی ان قریب ہم بدلہ دیں گے، الذین ان کو جو، یصدفون اعراض کرتے ہیں، روٹ ورڈ صدف ہے، صاد دال فا، ان آیاتنا ان سے، آیاتی آیات، آیت ان کی جمع، نہ ہماری، ان آیاتنا ہماری آیات سے، اور اپنے لفظی ترجمے میں نا، اگر پاس ہے جو، یا اگر ختم ہونے کے بعد بھی اس کو جو ہے جو ورڈ 3-4 ورڈ ایک اس میں ہوتے ہیں، 3-4 حرف، اس کو بھی مارکر سے مارک کریں، سوء برے، العذابی عذاب کا، بیما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یصدفون وہ اعراض کرتے۔ چلیں ہم رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ۔ یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے،
سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کی سبب سخت سزا دیں گے۔ اب آیت پہ آتے ہیں، ہم آیت کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ او تقولو، یا تم کہو، لو اگر انا بے شک انزلہ نازل کی جاتی علینا الکتاب ہم پر کتاب، لکننا اہدی منہم، تو یا تم یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم اب سے بھی زیادہ رائے راست پر ہوتے۔ یعنی کہ اگر ہم پہ پہلے تو اللہ نے کہا کہ کہیں تم یہ نہ کہو پچھلی آیت میں کہ 2 فرقوں پہ کتاب نازل ہوئی، تو ہماری تو زبان بھی عربک نہیں تھی، تو عربی میں اتار کر اس قرآن مجید کو بھیج کے ہم نے تمہارا وہ عذر بھی ہم نے ختم کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تم یہ نہ کہتے، کیا نہ کہتے، کہ اگر ہم پہ کتاب بے شک اگر ہم پہ کتاب نازل کی جاتی تو اب اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم اب سے بھی زیادہ رائے راست پر ہوتے۔ ٹھیک ہے، سو اب تمہارے پاس رب کے پاس سے کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ رحمت آ چکا ہے۔ فقط جاکم، پس تحقیق تمہارے پاس آ گئی ہے، بینتن کھلی دلیل، تمام ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدم و رحمتن، اور جو کہ ہدایت اور رحمت والی کتاب ہے۔ تو گویا یہ عذر بھی تم نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کتاب نہیں تھی، 2 فریقوں کے پاس تھی، 2 گروہوں کے پاس تھی، اور زبان بھی عربی میں نہ تھی، ہماری زبان میں بھی نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب تو ایک واضح کتاب اور رہنمائی کا ذریعہ رحمت و ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے۔ پھر آگے فرمایا ان میں سے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔ فمن ازلم ممن کذب، اس میں سب سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری کذبہ بآیات اللہ، ہماری آیتوں کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اعراض کرے اس سے اور لوگوں کو اس سے روکے۔ تو وہ سب سے زیادہ ظالم ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے لوگوں کو روکے۔ صدف آپ کو پتہ ہے سی پی کو بھی کہتے ہیں نا، سی پی جو ہوتی ہے جس میں موتی ہوتا ہے، سمندر میں جو سیپیاں ہوتی ہیں اس کو بھی صدف کہتے ہیں۔ تو صدف کا کیا ہوتا ہے، منہ موڑا ہوتا ہے نا، اور اندر موتی، جو سی پی کے اندر موتی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹ بولے اور صدفہ اعراض کرے، اور انہا اس سے، کس سے اعراض کرے، اللہ کی کتاب سے خود بھی اعراض کرے اور لوگوں کو بھی روکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنجزی الذین، اور ہم عنقریب بدلہ دیں گے، ہم جلدی ان کو جو کیا کریں گے، سزا دیں گے، ان کو الذین، ان کو یصدفون، جو روکتے ہیں، ان آیاتنا، ہماری آیات سے۔ کیسا عذاب دیں گے، سوء العذاب، برا بدلہ۔ تو جو ہم جلدی ان لوگوں کو جو ہماری آیت سے روکتے ہیں، بما کانوا یصدفون، بوجہ اس کے کہ وہ روکتے ہیں، وہ اعراض کرتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، خود بھی اس قرآن کو نہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، نہ سنتے سناتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ کسی کو دوسروں کو بھی روکتے۔ تو ہم جلد ہی سنجزی الذین، تو ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے، بما کانوا یصدفون۔ یعنی کتاب اور ہدایت جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی کتاب و ہدایت اور رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت اسلام کا راستہ اختیار کر کے رحمت الہی کا مستحق نہیں بنتا بلکہ تکذیب، جھوٹ بولتا ہے اور اعراض کرتا ہے، تکذیب اور اعراض کا راستہ اپناتا ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے۔ فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ، اور صدف کے معنی ہیں اعراض کرنے کے بھی کیے گئے ہیں اور دوسروں کو روکنے کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی خود بھی اعراض برتتا ہے، خود بھی رکتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن سے روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت 156 157 کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے تمام عذر ختم کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے، جیسے فرمان ہے ولولا ان تصیبہم مصیبت، آخر تک، یعنی اگر انہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیرے فرمان کو مانتے۔ اگلی 2 جماعتوں سے مراد، طائفتین سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اگر یہ عربی زبان کا قرآن نہ اترتا تو یہ عذر کر دیتے کہ ہم پر تو ہماری زبان میں کوئی کتاب نہیں اتری، ہم اللہ کے فرمان سے بالکل غافل رہے، پھر ہمیں سزا کیوں ہو۔ یہ عذر باقی رہا، اور نہ یہ کہ اگر ہم آسمان
اگر ہم آسان کتاب اترتی تو ہم تو اگلوں سے آگے نکل جاتے، یعنی یہ بھی کہہ دیتے کہ اگر ہم پہ آسان کتاب اتر جاتی تو ہم وہ دو فریق جو ہیں یہودون اور نصارہ سے بھی آگے نکل جاتے۔ تو اللہ نے دونوں آیتوں میں تمام حجت تمام کر دی، اور پھر وہ یہ کہتے کہ ہم تو خوب نیکیاں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یعنی موقت قسمیں کھا کھا کر کہتے کہ ہم میں اگر کوئی نبی آ جائے تو ہم ہدایت کو مان لیں گے۔ تو اللہ نے نبی بھی بھیج دیا، عربی زبان میں قرآن بھی اتار دی، تمام عذر ان کے ختم فرما دیے۔ اللہ فرماتا ہے اب تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت بھرا قرآن بزبان رسول عربی آ چکا ہے۔ تمہاری زبان بھی عربی تھی اور رسول وسلم کی زبان بھی عربی تھی، تو وہ آ چکا ہے جس میں حلال اور حرام کا بخوبی بیان ہے، دلوں کی ہدایت کی کافی نورانیت ہے۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ دلوں کی ہدایت کی نورانیت ہے، اور رب کی طرف سے ایمان والوں کے لیے سراسر رحمت اور رحم ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جس کے پاس اللہ کی آیت آ جائیں اور وہ انہیں جھٹلائے، ان سے فائدہ نہ اٹھائے، نہ عمل کرے، نہ یقین لائے، نہ نیکی کرے، نہ بدی چھوڑے، نہ برائیوں کو چھوڑے، نہ خود نہ مانے، نہ اوروں کو ماننے دے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جبکہ ہدایت، نور، فرقان، ہدن، رحمت، روشنی، ہدایت، روشنی، سب واضح بیانات آ گئے۔ اسی صورت کے شروع میں فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہ کیا ہے کہ خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی انکار پر آمادہ کیا، اس کے مخالف اوروں کو بھی اسے ماننے سے روکتے ہیں، دراصل اپنے لیے خرابی پیدا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یعنی جو لوگ خود کفر کرتے ہیں اور راہ الہی سے روکتے ہیں انہیں ہم عذاب بڑھاتے رہیں گے، سنزل الذین، کہ ہم ان کو عنقریب عذاب دیں گے، عذاب بھی بڑھاتے رہیں گے۔ بس یہ لوگ ہیں جو نہ مانتے تھے اور نہ فرما بردار ہوتے تھے، جیسے فرمان ہے فلا صدقہ، یعنی نہ تو مانا، ولا صلی، نہ نماز پڑھی، ولیکن بلکہ کذبا و تولا، کہ وہ مان کر منہ پھیر لیا، یعنی خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی انکار پر آمادہ کیا۔ تو سنزل الذین یصدفون، ان قریب ہم بدلا دیں گے ان کو جو اعراض کرتے ہیں، کس سے؟ ان آیاتنا، ہماری آیات سے، سوء العذاب، کیسا جزا دیں گے؟ برے عذاب، بہت برا عذاب میں مبتلا کریں گے۔ کیوں؟ بما کانوا یصدفون، بوجہ اس کے کہ وہ اعراض کرتے تھے اور لوگوں کو بھی، خود بھی نہیں مانتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے، خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی انکار کرنے پر آمادہ کیا، قرآن سے دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ تو ہم سمری دیکھ لیتے ہیں 157 کی۔ اس آیت میں سب سے بڑا ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے، اللہ کی کتاب کا انکار کرے۔ برا عذاب کس کے لیے؟ جو اللہ کی کتاب، آیات اور احکامات سے منہ موڑے، اس کے لیے برا عذاب ہے۔ پھر ہم اب دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 158 انشاءاللہ۔ یہ ذرا ہماری تفسیر اس کی طویل ہے، لمبی ہے، دعا کریں کہ ہمارا 20-25 منٹ میں پورا ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ ٹائم میں برکت دے گا انشاءاللہ، اللہ کی امید۔ حل نہیں، ینظرون، وہ انتظار کرتے، الا، مگر، ان، یہ کہ، تاتیہم، آئیں ان کے پاس، تاتیہ، آئیں، ہم، ان کے پاس، تاتیہم، آئیں ان کے پاس، الملائکۃ، فرشتے، او، یا، یاتیا، آ جائے، رب کا، آپ کا، رب آپ کا، او، یا، یاتیا، آ جائیں، بعد، آیاتی، آیات، نشانیاں، آیات جو آیت ان کی جمع ہے، رب کا آپ کے، آپ کے رب کی، یوما، جس دن، یاتی، آ گئیں، بعد، آیاتی، آیات، نشانیاں، رب کا آپ کے رب کی، لا ینفع، نہ ینفع، نفع دے گا، نفسن، کسی نفس کو، ایمان، ہا، اس کا، ایمان اس کا، لم، کے نہیں، تکن، تھا وہ، آمنت، ایمان لایا، من قبل، اس سے پہلے، او، یا، کسبت، نہیں کمائی تھی اس نے، فی ایمانہا، فی میں، ایمان، ہا، اپنی، فی ایمانہا،
اپنے ایمان میں خیرن کوئی بھلائی نیکی، قل کہہ دیجئے انتظروا انتظار کرو، انا بے شک ہم بھی منتظرون انتظار کرنے والے ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھ کے پھر آتے ہیں آیت کی طرف۔ شرح رواں ترجمہ، کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، اس حکم کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اب آیت کو دیکھتے ہیں ہم اسکرین پہ انشاءاللہ۔ یعنی اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کیا یہ لوگ اس حکم کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ، اللہ تعالیٰ نے تورات کا ذکر کیا، پھر کہا کہ ھذا کتاب، یہ کتاب کا ذکر کیا کہ بہت تفصیل سے اس میں بینۃ بیان کی گئی ہے، اس میں رحمت ہے، ہدایت ہے، اور تمہاری عربی زبان میں ہے۔ اس کے باوجود بھی اب تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ عبرانی زبان میں یا تورات کی زبان نہیں ہے، عربی زبان میں آ گئی، پھر اس کے باوجود بھی وہ اعراض برتتے ہیں، خود بھی نہیں مانتے ہیں، لوگوں کو بھی نہیں ماننے، لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ تو کیا یہ کب ایمان لائیں گے؟ جب ایمان لائیں گے۔ جو یہ حل جو ہے رفع استفہام انکاری ہے، ایک تو استفہام ہوتا ہے نا انٹروگیٹو ورڈ، انٹروگیٹو سوالیہ، تو یہ رفع استفہام انکاری ہے۔ حل نہیں، ینظرون وہ انتظار کرتے، الا ان تاتیہم الملائکۃ کہ کیا وہ اب اس امر کے منتظر ہیں کہ وہ پاس فرشتے آ جائیں؟ یعنی فرشتے کب آتے ہیں؟ جب ان کی موت کا وقت آ جائے۔ تو کیا موت کا وقت آئے گا اس وقت تو انسان ایمان لے ہی آئے گا، تو اس وقت تو ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا، تو کیا یہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب فرشتے آ جائیں؟ اور یات یا ربو کا، یا یہ ہے کہ آپ کے یا آپ کے پاس ان کے پاس ان کا ربی آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی قرآن مجید کے نزول اور حضرت محمد کی رسالت کے ذریعے سے ہم نے حجت تمام کر دی، ابھی اگر یہ اپنی گمراہی سے باز نہ آئے تو کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ الا ان تاتیہم الملائکۃ، یعنی ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں، اس وقت یہ ایمان لائیں گے، جاں کنی کے وقت، موت کے وقت؟ یات یا ربو کا، یا آپ کا رب ان کے پاس آئے، ٹھیک ہے، آپ کا رب ان کے پاس آ جائے، یعنی قیامت برپا ہو جائے اور اللہ کے روبرو پیش کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ اس وقت ایمان لائیں گے؟ یا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے بعض آیاتی ربی کا، یا یہ اس وقت ایمان لائیں گے کہ آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے۔ اللہ کے رب کی بڑی نشانی کیا ہے؟ جیسے قیامت کے قریب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، تب یہ ایمان لائیں گے۔ تو اس قسم کی بڑی نشانی دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے، تب یہ ایمان لائیں گے۔ تو یہی بات اگلے جملے میں وضاحت کی جا رہی کہ اگر یہ اس انتظار میں ہیں تو بہت ہی نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ایمان اور فاسق و فاجر شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لا ینفع نفسا ایمانها، یعنی جب یہ بڑی نشانیاں آ جائیں گی، سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، دجال آ جائے، یاجوج ماجوج آ جائے، جہاں کنی کا موت سکرات کا وقت آ جائے، تو کیا ہوگا؟ لا ینفع نفسا ایمانها، تو اس وقت کو ایمان لانا جو ہے فائدہ نہ دے گا، نفع نہ دے گا۔ لم تکن آمنت، نہ ہی ان کا ایمان لانا فائدہ دے گا، من قبل، کیونکہ اس سے پہلے تو ایمان نہیں لائے تھے، او کا سبت فی ایمانہا خیرا، نہ ہی اپنے ایمان سے انہوں نے کوئی بھلائی کمائی، ٹھیک ہے، وہ سب نشانیاں آنے سے پہلے وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنا ایمان لا کے کوئی خیر و بھلائی بھی نہیں، کوئی نیکیاں بھی نہیں کمائی، تو لا ینفع نفسا ایمانہا، تو اس وقت ان کا ایمان، کسی نفس کا، کسی سول کا، کسی انسان کا ایمان لانا بالکل نفع نہ دے گا، فائدہ نہیں دے گا، اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ایمان، کافر کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں تو ایمان فائدہ نہیں دے گا، فاسق و فاجر دعا جو ہے توبہ قبول کرنے لگے تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہہ دیجئے کہ قل انتظروا انا منتظرون، تو پھر اب تم ایمان نہیں لاتے ہو، نہیں مان کے دیتے ہو، تمہاری زبان میں بھی آ گیا، کھول کھول کے واضح نشانیاں آ گئیں، بیان کیا جا رہا ہے کھول کھول کے، یہ رحمت ہے، ہدایت ہے تمہارے لیے، اگر اس پہ چلو گے تو
تو پھر کیا پھر بھی نہیں مانتے تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل انتظروا انا منتظرون، کہ تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ کوئی گناہ گار مومن گناہوں سے توبہ کرے تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس کے بعد عمل صالح غیر مقبول ہوگا۔ اور جیسا کہ حدیث میں بھی اس پر دلالت ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ اب سمری یہ ہوئی اس آیت کی کہ اس سے مراد قیامت کی آخری نشانی ہے جس کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا، کیونکہ معتبر ایمان وہی ہے جو دلائل کی بنیاد پر ایمان بالغیب ہو۔ جو یہ دلائل قرآن میں اللہ دے رہے ہیں تو اس پہ اب ایمان لے آئیں اور غیب پر ایمان لے آئیں۔ کسی چیز کو آنکھوں سے مشاہدہ کر کے ایمان لانے سے امتحان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، وہ پورا ہوگا ہی نہیں جس کے لیے دنیا پیدا کی گئی۔ وہ تو بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ دکھا دیتے، جنت بھی دکھا دیتے، جہنم بھی دکھا دیتے کہ یہ کرو گے تو جنت ہے، مان کے چلو گے تو، نہیں مانو گے تو دوزخ ہے۔ پھر تو بہت آسان تھا، پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اس وقت کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کچھ حدیث مبارکہ کہ اسکرین پہ دیکھیں۔ علاء بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ یہی آیت میں بتایا گیا ہے کہ نہ اس نے نیکی کمائی، نہ ایمان لایا سورج کو مغرب سے نکلنے سے پہلے تک، جب تک مشرق سے نکلتا تھا تو قیامت کے قرب قیامت تو مغرب سے نکلے گا، تو نہ وہ ایمان لایا اور ایمان لا کے نہ اس نے کوئی نیکی کمائی، یعنی عمل سے بھی تصدیق نہ کی، اس کے عمل بھی ایمان کے مطابق نہ تھے۔ اس لیے اگلا سلائیڈ ہے ہمارا اسکرین پہ، موت کے آنے سے پہلے ایمان نیک اعمال کر لینے چاہیے۔ جب موت آ جاتی ہے تو پھر تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، یا وہ نشانیاں آ جائیں گی تب بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اجر و ثواب کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جو تو تندرستی میں کرے جب کہ مال کی حرص تم پر غالب ہو۔ تو کون سا صدقہ کرنا چاہیے؟ جب ہم تندرست ہوں اور ہمیں مال کی حرص بھی ہو کہ اللہ مال زیادہ ہو، یہ بھی کرنا ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہے، اتنے اخراجات ہیں، شادیاں بھی کرنی ہیں، اور جب تجھے فقر کا اندیشہ بھی ہو اور تونگری کی طمع بھی ہو کہ اللہ میں فقر و فاقہ نہ ہو جائے، میں غریب نہ ہو جائے، اور لالچ بھی ہو کہ مجھے پاس بہت پیسہ بھی ہو جائے، طمع بھی ہو، اور صدقہ کرنے میں دیر نہ کر حتیٰ کہ جب سانس حلق تک پہنچ جائے اور تو کہے اتنا مال فلاں کے لیے اور اتنا مال فلاں کے لیے، جبکہ وہ تو از خود فلاں کا ہو چکا ہے۔ موت کے وقت کہیں گے جب ہم کہ اب جا کے یہ دے دو وہ دے دو، اور پتہ چلے اسی وقت موت ہو جائے اور زندگی میں وہ پہنچا بھی نہ سکے۔ موت کا سکرات تو کتنے وقت کی ہوتے ہیں، ہمیں نزا کا وقت تو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے۔ مرنے کے بعد تو سورۃ النساء میں بھی آ چکا ہے کہ کس کس کو وارث آپ کے کون ہیں، تو تب اس وقت تو سانس جب حلق تک پہنچ جائے، نزا کا وقت آ جائے، جب میں کہنے لگوں کہ یہ فلاں کو دینا، فلاں کو دینا، صدقہ دے دو، خیرات دے دو، تو اب تو میری جانکری کا وقت ہے، وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا، میرے مرنے کے بعد تو فلاں کو ہی جائے گا، وارثوں کو بھی جائے گا۔ یہ بات یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 158 کا سمری، انسان کی توبہ کب قبول نہیں ہوتی؟ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے، نزا اور سکرات کا وقت آ جائے، قیامت کی نشانیاں دیکھ کر قبول نہیں ہوگی، دجال آ جائے، یاجوج ماجوج آ جائے، سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو جائے، اور زمین کا دابۃ الفی الارض، زمین میں ایک جانور آئے گا وہ باتیں کرے گا، جب لوگ ایمان نہیں لائے گے تو یہ نشانیاں دیکھ کر تو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ عذاب دیکھ کر جو بھی ہے، جو عذاب آ جائے، اور قیامت کے دن کبھی ایمان لانا قبول، توبہ قبول نہیں ہوگی انسان کی۔ تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جی، اب جو اس میں فرمایا قیامت اور بے بسی، آیت 158، اللہ تعالیٰ کافروں کو اور پیغمبروں کے مخالفوں کو، اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کو اور اپنی راہ سے روکنے والوں کو ڈرا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے جب فرشتے بھی آئیں گے اور خود اللہ قہار بھی، وہ بھی وقت ہوگا جب ایمان بھی بے سود ہوگا اور توبہ بھی بیکار ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں اس کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب یہ نشان ظاہر ہو جائے گا تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان محض بے سود ہے،
پھر آپ نے یہی آیت پڑھی جو آپ ہماری سبق ہے، اور حدیث میں ہے کہ جب قیامت کی 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو بے ایمان کو ایمان لانا، خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی یا توبہ کرنا کچھ فائدہ مند نہ ہوگا، کچھ سود مند نہ ہوگا۔ کیا ہے وہ نشانیاں؟ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، دابت الارض کا جانا، دابہ کہتے ہیں جانور کو، ارض کہتے ہیں زمین کو، تو ایک زمین کا جانور بھی نکلے گا، وہ باتیں کرے گا، تو اس وقت جو ہے دجال آئے گا، زمین دابت الارض ظاہر ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو توبہ بھی کام نہیں ہوگی، تو ایمان لانا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک اور روایت میں اس کے ساتھ ہی ایک دھوئیں کے آنے کا بھی بیان ہے۔ حدیث میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے بیشتر جو توبہ کرے اس کی توبہ مقبول ہے۔ اپنے صبح شام کے اذکار میں ویا کنستعین میں استغفارات کی بھی بہت ساری دعائیں اس کو پڑھ لیا کریں۔ اپنے حفاظت کی دعا پڑھتی ہیں، صبح شام کے اذکار کرتی ہیں، تو اس میں استغفار بھی بہت سارے ہیں، وہ بھی پڑھ لیا کریں، توبہ استغفار کیا کریں بہت زیادہ۔ اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کرنی چاہیے ویسے تو استغفارات، اور اس وقت جو ٹیسٹ ہے، جو بدسکونی ہے، جو پینڈمک، جو کووڈ پھیلا ہوا ہے، جو خبریں ہم سن رہے ہیں کہ اس کا شاٹ تیار ہو رہا ہے، اس میں بھی اتنا کچھ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس بہت ہیں، اور پتہ نہیں لوگ اس سے بھی ڈیتھ ہوگی، واللہ عالم۔ ساری چیزیں آپ بھی اس دنیا میں رہتی جان رہی ہیں، سمجھ رہی، پڑھ رہی ہیں، تو اس وقت تو بہت زیادہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے مجھے اور آپ کو، بہت زیادہ استغفارات کرنے ہیں، بہت زیادہ اذکار اور دعا اور ذکر کرنے ہیں، اور جو ہے غیبت اور سلینڈر اور اس کی بات اس کی بات، اس کے متعلق برا گمان، اس کے متعلق برا خیال، وہ برا وہ ایسا، اس کے خلاف بغض اور جیلسی اور انوی اور ساری چیزیں، اس وقت وہ وقت آئی نہیں ختم، ویسے بھی نہیں کرتا مسلمان اور ایمان والا قرآن کے اسٹوڈنٹ۔ اس وقت تو بہت ضرورت ہے کہ ہم بہت زیادہ، اور جہاں عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں توبہ اور استغفارات ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے کہ ہم ایسا کرنے والے ہو جائیں، اللہ کا عذاب ٹل جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا کہ نہیں۔ فرمایا عرش کے قریب جا کر سجدے میں پڑتا ہے اور ٹھہرا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اجازت ملے اور کہا جائے لوٹ جا۔ قریب ہے کہ ایک دن اسے کہہ دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ ایمان لانا بے نفع ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ لوگ قیامت کی نشانیوں کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور فرمانے لگے قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، اگر پین پنسل ہے تو نوٹ کر لیں، اصل میں ورچوئل نے ہمیں اتنا موبائلوں نے ہمیں بیکار کر دیا، ٹیلی فون نمبر نہیں یاد ہوتے ہیں، اور جب موبائل کی سم گئی، موبائل کھو گیا تو سب کچھ گیا، اس سے مانگو اس سے مانگو، نمبرز یاد ہوتے تھے، حافظہ کا استعمال ہی چلا گیا۔ اور اب ورچوئل نے ہمیں بہت بڑی نعمت ہے، الحمدللہ ہمارے ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے، جابز بھی ہو رہے ہیں، بچے پڑھ بھی رہے ہیں، ہم دین کا درس بھی دروس بھی بہت پوری دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن یہ ہوا ہے کہ کاپی پین غائب ہو گئی، تو لے کے بیٹھا کریں اگر کسی کے پاس ہے تو۔ نمبر 1 کیا ہوگا نشانی؟ پہلی نشانی دسنے سے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ نمبر 2 دھواں نکلے گا۔ نمبر 3 دابت الارض نکلے گا، زمین کا جانور۔ نمبر 4 یاجوج ماجوج آئیں گے۔ نمبر 5 عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ نمبر 6 دجال نکلے گا۔ نمبر 7 8 9 مشرق اور مغرب اور جزیرہ عرب میں 3 جگہ سے زمین دھس جائے گی، لینڈ سلائڈ، جس کو آپ لینڈ سلائڈس کہہ لیں، جو زمین دھسے گی۔ اور عدن کے درمیان سے ایک زبردست آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کے لے جائے گی، رات دن ان کے پیچھے ہی پیچھے رہے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ تو ہمیں اس وقت سے بچا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سے دریافت کیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سے دریافت کیا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا کیا نشان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات بہت لمبی ہو جائے گی، بقدر 2 راتوں کے، لوگ معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں ہوں گے اور تہجد گزاری میں بھی، ستارے اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے، پھر لوگ سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، کام میں لگیں گے، پھر سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، لیکن دیکھیں گے کہ نہ ستارے ہٹے ہیں نہ سورج نکلا ہے، کروٹیں دکھنے لگیں گی لیکن صبح نہ ہوگی، اب تو گھبرا جائیں گے اور دہشت زدہ ہو جائیں گے، منتظر ہوں گے کہ کب سورج نکلے، مشرق کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک مغرب کی طرف سے سورج نکل آئے گا،
اس وقت تو تمام روئے زمین کے انسان مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اس وقت ایمان محض بے سود ہوگا، نفع نہ دے گا۔ ابن مردویہ کی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کے اس جملے کو تلاوت فرما کر اس کی تفسیر میں سورج کا مغرب سے نکلنا فرمانا بھی ہے، جو یہ آیت ہم لوگ ہمارا لیسن ہے آج کا۔ ایک روایت ہے کہ سب سے پہلی نشانی یہی ہوگی، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک بڑا دروازہ کھول رکھا ہے، جس کا عرض یعنی جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ بند نہ ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ میں پھر سے بیان کرتی ہوں، پھر سے بتاتی ہوں کہ یہ دروازہ توبہ کا کتنا بڑا ہے، تاکہ میں اور آپ توبہ کرتے رہیں ہر وقت غلطی و گناہ۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اور آپ کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں سب سے پہلی نشانی یہی ہوگی، اور حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک بڑا دروازہ کھول رکھا ہے، اور جس کا عرض یعنی کپڑے کا عرض ناپتے ہیں نا، چوڑائی کتنی ہے، 70 سال۔ اللہ نے ایک دروازہ کھولا ہے جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ ہے، ابھی کھلا ہے میری بہنوں، اتنا بڑا دروازہ ہے، 70 سال کی مسافت کے برابر اس کی چوڑائی ہے۔ یہ کب بند ہوگا؟ یہ بند نہ ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ تو میری بہنوں جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا پتہ نہیں ہم زندہ ہیں نہیں زندہ ہیں، خوب توبہ استغفار کریں۔ اور حدیث میں ہے کہ لوگوں پر ایک رات آئے گی جو 3 راتوں کے برابر ہوگی، اسے تہجد گزار جان لیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں تہجد گزاروں سے بنا لے۔ یہ کھڑے ہوں گے ایک معمول کے مطابق، کتنی بڑی رات ہوگی، 3 راتوں کے برابر۔ یہ کھڑے ہوں گے ایک معمول کے مطابق، تہجد پڑھ کر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، اپنا معمول ادا کریں گے، پھر لیٹیں گے۔ لوگ اس کی لمبائی سے گھبرا کر چیخ و پکار شروع کر دیں گے اور دوڑے بھاگیں گے، مسجدوں کی طرف جائیں گے کہ ناگہاں دیکھیں گے کہ سورج طلوع ہو گیا، یہاں تک کہ وسط آسمان میں پہنچ کر پھر لوٹ جائے گا اور اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے طلوع ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جس وقت ایمان سود مند نہیں ہوگا۔ اور روایت میں ہے کہ 3 مسلمان شخص مروان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مروان سے کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلی نشانی دجال کا خروج ہے۔ یہ سن کر یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گئے، حضرت عمر کے بیٹے کے پاس، اور یہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس نے کچھ نہیں کہا، مجھے حضور کا فرمان خوب محفوظ ہے کہ سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، اور اس کے بعد داپد الارض کا دن چڑھے ظاہر ہونا۔ وہ دابہ زمین کا جو جانور ہے وہ دن چڑھے ظاہر ہوگا تاکہ نظر آئے۔ ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہو، یعنی اسی کے بعد دوسری ظاہر ہوگی، یعنی یا تو پہلے سورج ہوگا یا دابہ ہوگا، دونوں میں سے کوئی بھی ظاہر ہو۔ حضرت عبداللہ کتاب پڑھتے جاتے تھے، فرمایا میرا خیال ہے کہ پہلے سورج کا نشان ظاہر ہوگا، وہ غروب ہوتے ہی عرش تلے جاتا ہے اور سجدہ کر کے اجازت مانگتا ہے، اجازت اللہ سے مل جاتی ہے۔ جب مشیت الہی سے مغرب سے ہی نکلنا ہوگا، ابھی تو مشرق سے نکلتا ہے نا، جب مغرب سے نکلنا ہوگا تو اس کی بار بار کی اجازت طلبی پر بھی جواب نہ ملے گا۔ سورج اللہ سے بار بار اجازت مانگے گا لیکن جواب نہ ملے گا۔ رات کا وقت ختم ہونے کا قریب ہوگا اور یہ سمجھ لے گا کہ اب اگر اجازت ملی بھی تو مشرق میں نہیں پہنچ سکتا، تو کہے گا کیونکہ رات ہو جائے گی تو مشرق میں نہیں پہنچ سکے گا، تو سورج سمجھ جائے گا، تو کہے گا یا اللہ دنیا کو سخت تکلیف ہوگی، تو اس سے کہا جائے گا یہیں سے طلوع ہو، چنانچہ وہ مغرب سے نکل آئے گا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور تلاوت فرمائی۔ طبرانی میں ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، ابلیس سجدے میں گر پڑے گا اور زور زور سے کہے گا الہی مجھے حکم کر، میں مانوں گا، جسے تو فرمائے میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیونکہ ابلیس کو کہا تھا نا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے نہیں کیا تھا۔ اس کی ذریت اس کے پاس جمع ہو جائے گی، وہ کہے گی یہ ہائے وائے کیسی ہے، اچھا یہ ہائے وائے کیسی ہے، وہ یہ پوچھے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں ہجرت منقطع نہ ہوگی جب تک کہ دشمن برسر پیکار ہے۔ ہجرت کی 2 قسمیں ہیں میری بہنوں، ایک تو گناہوں کو چھوڑنا، اب تو ہجرت نہیں ہے نا، مکہ مدینہ ہجرت ہو گئی تھی، تو اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ہم کہیں کہ یا اللہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں گی اور میں قرآن اور سنت پہ چلوں گی، میرا ہر عمل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ آیت مجھے بہت پسند ہے۔ اے اللہ میرا ان صلاۃ و نسکی، میری نمازیں، میرے مناسک، ان صلاۃ و نسکی و محیای و مماتی، میرا مرنا، میرا جینا، میری نمازیں، میرے مناسک، میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جو کچھ ہے
وہ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہو، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو. جیسے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا، تو فرماتی کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، وہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ تو اخلاق کے بلند درجے پہ. تو بس اگر ہم نے ہجرت یہ کر لیا، ایک ہجرت یہ ہے کہ میں اللہ گناہوں کو چھوڑ دیتی ہوں، تو ہماری ہجرت ہو جائے گی. ہجرت کا بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ مکہ سے مدینہ جو انہوں نے ہجرت کی تھی. تو ہجرتیں ابھی نہیں ہے، صرف ہم یہ نیت کر لینا آج سے کہ بس میں نے قرآن و سنت کو چلنا، میں نے لوگوں کو نہیں خوش کرنا، میں لوگوں کو ان کے حقوق ہے، شوہر بھی کے شوہر کو، بچوں کو بچوں کے، والدین کے، پڑوسی کے، رشتہ داروں کے، بھائی بہنوں کے. لیکن جہاں اللہ کی بات سے ان کی بات ٹکراتی ہوگی میں ان سے نہیں ڈروں گی، کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے کہ جب تیرے والدین بھی، تم والدین کے بہت فرما بردار ہو، لیکن تمہارے والدین جب کہیں گے، کیا کہیں گے کہ اللہ کے خلاف چلو، نماز نہیں پڑھو، دین کو نہیں مانو، تو بات نہیں مانی. یہ اللہ کا حکم ہے نا کہ میری بات کے آگے کسی کی بات نہیں مانی. ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ کی بات مان کے چلنی ہے، اور ہمیں نیت کر لیں، میں اور آپ آج سے عہد کرنے کہ اللہ میں گناہوں کو چھوڑتا ہوں، تو ہجرت ہو جائے گی. ہجرت کی دو قسمیں، ایک تو گناہوں کو چھوڑنا، دوسرے اللہ اور اس کے رسول کے پاس ترک وطن کر کے چلے جانا. تو اب تو کوئی ایسی ہجرت نہیں ہے. ہجرت تو جب بھی ہوتی ہے نا کہ جب آپ کو دین پہ چلنے نہ ملتا ہو. یہاں تو دین کی کھلی آزادی ہے. ٹھیک ہے، مکے میں وہ عاجز ہو گئے تھے، دین پہ چلنا نہیں مل رہا تھا، تو مدینہ اللہ کے حکم سے ہجرت کر گئے تھے. تو اب ہماری ہجرت کیا ہوگی کہ اللہ ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ ہم قرآن و سنت پر چلیں گے. جو جو آپ نے کرنا ہے کہا ہے، فرمایا آمنا صدقنا، ہم ایمان لے آئیں گے. کیونکہ پچھلی آیت یہی تھی نا کہ نہ وہ ایمان لایا، نہ ایمان کے مطابق اس کے عمل تھے، اور حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہوگی. دونوں طرح سے ابھی ہم نے پڑھ لیا، جان لیا، اور حق الیقین، حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین اسکرین پہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو دو طرح کی ہجرت ہے، ایک تو گناہوں کو چھوڑنا، دوسرے اللہ اس کے رسول کے پاس ترک وطن کر کے جانا. تو یہ مت سوچے ہم تو اس وقت نہیں تھے، جس وقت جو بھیجا ہمارے لیے بہتر تھا، ہم نے ہجرت نہیں کی. تو ہماری ہجرت ہو جائے گی اگر ہم کہیں کہ گناہوں کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یہ تفسیر ابن کثیر سے میں بتا رہی ہوں آپ کو، جو کہ بہت آتھینٹک تفسیر ہے. ابن کثیر فرمائے یہ بھی. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ بھی باقی رہے گی جب تک کہ توبہ قبول ہوتی ہے. ہجرت کی دو قسمیں، ایک تو گناہوں کو چھوڑنا، دوسرے اللہ اس کے رسول کے پاس ترک وطن کر کے جانا. یہ بھی باقی رہے گی جب تک کہ توبہ قبول ہوتی ہے، اور توبہ قبول ہوتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے. اچھا یہ ہجرت بھی باقی ہے کہ ایک وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن اس لیے جانا جہاں ہم دین پہ چل سکیں. ٹھیک ہے، تو اور جب تک توبہ قبول ہوتی ہے، اور توبہ قبول ہوتی رہے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے. سورج کے مغرب سے نکلتے ہی پھر جو کچھ جس دل میں ہے اسی پر مہر لگ جائے گی، اور بے اعمال اور اعمال بے سود ہو جائیں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے بہت سے نشانات گزر چکے ہیں، صرف 4 باقی رہ گئے ہیں: سورج کا نکلنا، نمبر 2 دجال کا آنا، نمبر 3 دابت الارض زمین کے جانور کا نکلنا، اور یاجوج ماجوج کی شورش. جس علامت کے ساتھ اعمال ختم ہو جائیں گے وہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے. ایک طویل اور مرفوع حدیث میں ہے کہ اس دن سورج چاند ملے جلے طلوع ہوں گے، آدھے آسمان سے واپس چلے جائیں گے، پھر حسب عادت ہو جائیں گے. اس حدیث کا تو مرفوع ہونے کا دعویٰ اس حدیث کے موضوع ہونے کا ثبوت ہے. ابن عباس یا وہب بن منبع پر مرفوع ہونے کے ممکن ہے کہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ عائشہ فرماتی ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کے ساتھ ہی اعمال کا خاتمہ ہے. پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس وقت جو ہے اعمال کا خاتمہ ہے. اس دن کسی کافر کا مسلمان ہونا بے سود ہوگا. ہاں مومن جو اس سے پہلے نیک اعمال والا ہوگا وہ بہتری میں رہے گا، اور جو نیک عمل نہ ہوگا اس کی توبہ بھی اس وقت مقبول نہ ہوگی، جیسے کہ پہلے احادیث میں گزر چکا اور آیت میں بھی ہم نے پڑھا. برے لوگوں کے نیک اعمال بھی اس نشان عظیم کو دیکھ لینے کے بعد کام نہ آئیں گے. پھر کافروں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اچھا تم انتظار میں ہی رہو تاکہ توبہ کے اور ایمان کے قبول نہ ہونے کا وقت آ جائے. یہ جو آیت میں فرمایا نا کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں اس وقت کا جب کہ توبہ کے قبول نہ ہونے کا وقت آ جائے، اور قیامت کے زبردست آثار ظاہر ہو جائیں. جیسے ایک آیت میں ہے حل ینظرون الا الساعہ، آخر تک قیامت کے اچانک آ جانے کا ہی انتظار ہے. اس کی بھی علامات ظاہر ہو چکی ہیں، اس کے آ چکنے کے بعد نصیحت کا وقت نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا فلما راؤ باسنا، ہمارے عذابوں کا مشاہدہ کر لینے کے بعد کا ایمان اور شرک سے انکار بے سود ہوگا.
اس وقت کا ایمان لانا، اور کوئی مشرک بھی کہے کہ میں اب شرک سے بیزاری انکار کرتا ہوں تو اس وقت کوئی چیز نفع نہ دے گی. تو یہی چیز یہ آیت میں بتایا گیا کہ کیا تم یہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جبکہ رحمت، ہدایت، کھلی نشانی، نور، فرقان کتاب اللہ آ گئی، اس میں بہت واضح طور پہ سب بیان کر دیا گیا، حلال حرام اور جو ہے جنت دوزخ سب چیز بتا دی گئی. تو کیا اب یہ اس وقت کے انتظار میں ہے کہ فرشتے آ جائیں، موت کا وقت آ جائے یا قیامت آ جائے اور اللہ کی یہ نشانیاں آ جائیں جو ساری ہم نے پڑھی؟ اور تو روم میں لے جاتے ہیں، چلو اس روم کا میں پھر میں انتظار تیار کرو، ہو اس وقت جاتی کا ہوں. ہم بھی انتظار کرتے ہیں. چلیں یہیں پہ ہم چادر کنکلوڈ لگتی، کرتے یہ ہیں. کسی کا چارجر تھا صوفے میں، میں 5 نے منٹ یوز آپ کر کے لیا اوپر تھا ہو گئے. وہی وآخر دعوانا ان الحمدللہ نہ رب ختم. العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. دعا نہیں کریں گی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. انشاءاللہ چلیں اب بدھ کو ملاقات ہوگی. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و امالکم، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، عمل میں، وقت میں، اولاد میں، اہل و عیال میں برکت دے. اور اللہ تعالیٰ اس پینڈمک جو بھی ہے، یہ آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو بھی، اللہ تعالیٰ اور جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہم بہت کمزور ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم انی اسألک اللہم انا اسألک رحمتک، اللہم انی اسألک من رحمتک وفضلک لا یملکها الا انت. اللہ آپ سے ہم کی رحمت اور فضل کا سوال کرتے ہیں کہ اس کو دینے پر آپ ہی قادر ہے اور کوئی دے نہیں سکتا. اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا. اللہم ہمیں ثابت قدم رکھیے اور متقیوں کا بھی امام بنا دیجیے. اللہم علمنا الکتاب، اللہم علمنا الحکمہ، یا الہ العالمین ہمیں کتاب کا علم دے دیجیے، حکمت عطا فرما دیجیے، حکمت کا علم دے دیجیے. اللہم ثبتنا وجعلنا ہداۃ مہتدین. ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ میری بہنوں کے جو جائز تمنائیں آرزویں ہیں وہ یا الہی پوری کر دیجیے. انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے، انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے اور سب پہ رحم فرما دیجیے. جتنی اموات ہیں، جتنے زندہ ہیں، مردہ ہیں، سب پر اللہ تعالیٰ. اور جتنے بچے شادی کے قابل ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بہترین جوڑے عطا فرما دیجیے. اور پینڈیمک کی وجہ سے جتنی مشکلات ہیں، ویسی جو ہماری اپنی زندگیوں میں مشکلات ہیں الہی اسے آسان فرما دیجیے اور ہمیں معاف کر دیجیے. جنت الفردوس الاعلیٰ مانگتے ہیں. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ واعوذ بک من النار. ہم جنت کے فردوس کے اعلیٰ مرتبے طلب کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے ہمیں پناہ مانگتے ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والا بنا دیجیے، دین کو پھیلانے والا بنا دیجیے. جو چیز ہم نے آیتیں پڑھی یا الہ انہیں ہم سب سے ان چیزوں سے بچا لیجیے جو دوسروں کو بھی قرآن خود بھی نہیں پڑھتے، دوسروں کو روکتے. ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا اللہ. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. کسی کو کچھ پوچھنا ہو، ورنہ یہ کہ میں کنکلوڈ کرتی ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کنکلوڈ کرتی ہوں. جی کیا ہو گیا؟ آج ہماری کافی بہنیں نہیں تھی الحمدللہ. چلیں کنکلوڈ مطلب میٹنگ اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں بدھ کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں میٹنگ اینڈ